بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو کچھ اعتراضات تھے، کچھ سوالات تھے، وہ ہم نے پڑھے تھے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کچھ سوالات کے جوابات پڑھے تھے۔ ایک سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا ہے؟ کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم نے پڑھ لیا ہے۔ دوسرا سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ الکلمۃ، یہاں پر کلمہ پر جو الف لام داخل ہے، الف لام داخل ہے، یہ کون سا الف لام ہے؟ یہ کون سا الف لام ہے؟ اس کے متعلق بھی ساری گفتگو ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی الکلمۃ لفظ، الکلمۃ اس تعریف کے اندر، اس عبارت کے اندر چونکہ لفظ بھی آیا ہوا ہے، لفظ بھی آیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں لفظ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو بیٹا لفظ کا لغوی معنی ہے الرمج، اس کا لغوی معنی ہے الرمج یعنی پھینکنا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ پھینکنا اس کا معنی ہے۔ اور پھینکنے کی پھر کئی صورتیں ہیں، پھینکنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پھینکنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ غیر منہ سے پھینکا جائے اور غیر لفظ کو پھینکا جائے، غیر منہ سے غیر لفظ کو پھینکا جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو چکی ہوتی ہے وہ آٹے کو پھینکتی ہے، چکی آٹے کو پھینکتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو چکی ہے، جو وہ کوئی منہ ہے؟ وہ منہ نہیں ہے بلکہ غیر منہ ہے۔ کیا ہے؟ بلکہ غیر منہ ہے۔ اور جو آٹا ہے، جو آٹا ہے وہ لفظ ہے؟ نہیں، غیر لفظ ہے۔ تو پھینکنا کبھی تو ہوتا ہے کہ غیر لفظ کو پھینکا جاتا ہے، غیر منہ سے پھینکا جاتا ہے۔ جیسا کہ چکی جو ہے وہ کیا پھینکتی ہے؟ آٹا پھینکتی ہے۔ چکی منہ نہیں ہے اور آٹا لفظ نہیں ہے، تو غیر منہ سے غیر لفظ کو پھینکا گیا ہے، غیر منہ سے غیر لفظ کو پھینکا گیا ہے۔ دوسری صورت پھینکنے کی یہ ہے کہ منہ سے غیر لفظ کو پھینکا جائے، منہ سے پھینکا جائے اور غیر لفظ کو پھینکا جائے۔ منہ سے پھینکا جا رہا ہے لیکن جس کو پھینکا جا رہا ہے وہ لفظ نہیں ہے بلکہ غیر لفظ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کھجور کو منہ میں ڈالے، کھجور کو منہ میں ڈالے تو کھجور جو ہے وہ کھا لے اور اس کی گٹھلی جو ہے کر کے تو پھینک دے، گٹھلی کو پھینک دے۔ اب ظاہر بات ہے کس چیز کو پھینکا گیا ہے؟ گٹھلی کو پھینکا گیا ہے۔ کس سے پھینکا گیا ہے؟ منہ سے پھینکا گیا ہے۔ پھینکا تو منہ سے گیا ہے لیکن جو چیز پھینکی گئی ہے وہ لفظ نہیں ہے بلکہ غیر لفظ ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت پھینکنے کی یہ ہے کہ منہ سے پھینکا جائے اور لفظ کو پھینکا جائے، منہ سے پھینکا جائے اور لفظ کو پھینکا جائے۔ دیکھ لو جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو کن چیزوں کو پھینک رہا ہوں؟ لفظوں کو پھینک رہا ہوں۔ کہاں سے پھینک رہا ہوں؟ منہ سے پھینک رہا ہوں۔ اور ٹھیک ہے۔ تو لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور پھینکنے کی پھر کئی صورتیں ہیں، پھینکنے کی کئی صورتیں ہیں۔ غیر لفظ کو غیر منہ سے پھینکا جائے، جیسا کہ چکی جو ہے وہ آٹا پھینکتی ہے، اور منہ سے پھینکا جائے، غیر لفظ کو پھینکا جائے، جیسا کہ انسان کھجور منہ میں ڈالتا ہے اور گٹھلی کو کر کے پھینک دیتا ہے۔
اور نمبر 3 لفظ کو پھینکا جائے اور منہ سے پھینکا جائے. جیسا کہ آپ سے ابھی گفتگو ہو رہی ہے، میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ الفاظ ہیں اور کہاں سے پھینک رہا ہوں؟ منہ سے پھینک رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو ہو گیا لفظ کا لغوی معنی. کیا ہو گیا؟ لفظ کا لغوی معنی. اور لفظ کا اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ به الانسان. ما یتلفظ به الانسان. جس کا انسان تلفظ کرتا ہے، جو کچھ انسان، جو بات انسان اپنے منہ سے بولتا ہے، جو بات انسان اپنے منہ سے بولتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. اس کو لفظ کہتے ہیں. اب انسان جو بات کرتا ہے، جو اپنے منہ سے الفاظ بولتا ہے، وہ تو ہو گیا لفظ کا اصطلاحی معنی. وہ ہو گیا لفظ کا اصطلاحی معنی. اب جو کچھ انسان اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے تو وہ الفاظ کبھی تو ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی اور مطلب ہوتا ہے، جن کا کوئی معنی اور مطلب ہوتا ہے. اور بعض اوقات انسان ایسے الفاظ بولتا ہے جن کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا. تو جن کا معنی اور مطلب ہو جائے وہ لفظ موضوع ہو گیا، اور جس کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہو وہ لفظ محمل ہو گیا. محمل ہو گیا. اور ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ابھی کوئی مہمان آتا ہے، آپ کہتے ہیں یار کوئی بوتل شوتل پئیں گے، کوئی بوتل شکر پئیں گے. ظاہر بات ہے بوتل کا تو معنی ہے، وہ تو موضوع ہو گیا. شوتل کا کوئی معنی ہے؟ نہیں ہے. کوئی معنی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کہتے ہیں اپنے دوست کو کہتے ہیں یار کلفی شلفی کھاؤ گے؟ کلفی شلفی کھاؤ گے. تو کلفی کا کیا ہو گیا؟ معنی ہوگا. شلفی کا کوئی معنی نہیں ہے تو کلفی موضوع ہوگی اور شلفی محمل. تو بہرحال بھائی لفظ جو ہوتا ہے کبھی تو با معنی ہوتا ہے اور کبھی بے معنی ہوتا ہے. جس کا کوئی معنی اور مطلب ہو وہ با معنی ہو گیا، اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں. اور جس کا معنی اور مطلب نہ ہو وہ بے معنی ہو گیا، اس کو محمل کہتے ہیں. اس کو محمل کہتے ہیں. تو جو کچھ جس کا انسان تلفظ کرتا ہے وہ لفظ موضوع بھی ہو سکتا ہے اور لفظ محمل بھی ہو سکتا ہے. پھر انسان جس کا تلفظ کرتا ہے، جس کا انسان تلفظ کرتا ہے، جس کو انسان جو ہے اپنے منہ سے بولتا ہے، کبھی تو بھائی وہ ایک لفظ ہوتا ہے، کبھی تو ایک لفظ ہوتا ہے اور کبھی وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. اگر وہ ایک ہو اسے مفرد کہتے ہیں، اسے مفرد کہتے ہیں. اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں. مفرد. جیسے کہہ دیا قرآن، کیا کہہ دیا؟ قرآن. یا کہہ دیا مجید، اور ٹھیک ہے، یا کہہ دیا اکرام، یا کہہ دیا ثقلین. یہ کیا ہے؟ مفرد مفرد ہے نا جی. اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو جیسے کہہ دیا اللہ واحد، کیا کہہ دیا؟ اللہ واحد. اب ظاہر بات ہے اللہ واحد جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے نا جی. اللہ ایک اور واحد دو، یہ دو سے مل کر بنا ہے، دو مفردوں سے مل کر بنا ہے. جو دو یا دو سے زیادہ مفردات سے مل کر بن جائے وہ مرکب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے. اور جو تنہا ہو وہ مفرد ہوتا ہے. مفرد ہوتا ہے. تو انسان بھائی جس کا تلفظ کرتا ہے، جو کچھ انسان اپنے منہ سے بولتا ہے تو وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے. اور ٹھیک ہے. اور پھر جس کا انسان تلفظ کرتا ہے، جس کا انسان تلفظ کرتا ہے تو وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور حکمی بھی ہو سکتا ہے. وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور حکمی بھی ہو سکتا ہے. حقیقی جیسے میں نے کہہ دیا دارابا کہہ دیا، یا زیدن کہہ دیا، یا من کہہ دیا، یا الہ کہہ دیا، تو دارابا ہے یا زیدن ہے، من ہے یا الہ ہے، تو میں حقیقتاً ان کا کیا کر رہا ہوں؟ تلفظ کر رہا ہوں. حقیقتاً اپنے منہ سے ان کو بول رہا ہوں. اور ٹھیک ہے. تو جس کا انسان حقیقتاً تلفظ کرتا ہے، جس کا انسان حقیقتاً تلفظ کرتا ہے، اپنے منہ سے اس کو بولتا ہے،
उसकी कोई आवाज होती है, उसकी कोई आवाज होती है। अब मैं कहता हूँ दौराबा, या मैं कहता हूँ ज़ैदुन, या मैं कहता हूँ मिन, या मैं कहता हूँ इला, तो इनकी कोई आपको आवाज आ रही है? और मेरे दाराबा कहने की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है। ज़ैदुन कहने की आवाज आ रही है, हाँ जी, मिन कहने की आवाज आ रही है, आ रही है, इला कहने की आवाज आ रही है। आ रही है। तो जो कुछ भाई इंसान अपने मुंह से बोलता है उसकी कोई आवाज भी होती है, हो, उसकी कोई आवाज भी हो। जो कुछ इंसान अपने मुंह से बोलता है उसकी उसकी आवाज क्या हो, कोई आवाज भी हो। आवाज भी हो, तो वो तो हो गया हकीकतन लफ्ज हो गया। क्या हो गया? हकीकतन लफ्ज हो गया, हाँ, वो मलफूज हकीकी हो गया। वो क्या हो गया? मलफूज हकीकी हो गया, हकीकतन इंसान ने क्या कर लिया? उसका तलफ्फुज कर लिया है, हकीकतन इंसान ने उसका तलफ्फुज कर लिया है। तो ठीक है, लेकिन बेटा जब मैं बोलता हूँ इदरिब, क्या बोलता हूँ? अब इदरिब का तो मैंने क्या कर लिया? तलफ्फुज कर लिया, इसकी तो आवाज, आ गई है, लेकिन इदरिब के अंदर क्या पोशीदा है? तो इसको मार। अंता ज़मीर पोशीदा है ना भाई। और इदरिब सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर फेरी अमर हाजिर मारूफ है ना जी। इसके अंदर क्या पोशीदा है? अंतर्मीर को सीधा है, तो जब मैं इदरिब कहता हूँ तो इदरिब का तो मैंने क्या कर लिया? तलफ्फुज कर लिया, इसकी तो आपको आवाज, आ गई है, लेकिन इसके अंदर जो अंता पोशीदा है उसकी आवाज आई है? नहीं आई, उसकी आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई। लिहाजा वो जो इदरिब के अंदर अंता पोशीदा है उसको क्या कहेंगे कि वो मलफूज इंसानी है, लेकिन हकीकत नहीं है बल्कि हुक्मन है। क्या है? हुक्मन है। और भाई जिसका इंसान तलफ्फुज करे और उसकी आवाज भी आए तो वो क्या है? वो हकीकी है, हकीकतन मलफूज हो गया। वो क्या हो गया? हकीकतन महफूज हो गया। हाँ, वो हकीकतन मा तलफ्फुज भी इंसान के अंदर आ गया है। उसका तलफ्फुज इंसान हकीकतन कर लेता है, उसका इंसान तलफ्फुज हकीकतन कर लेता है। और जिसकी आवाज ना आए, जिसकी आवाज ना आए तो वो क्या है? हुक्मन इंसान उसका क्या करता है? तलफ्फुज करता है। इंसान उसका तलफ्फुज करता है। जैसे इदरिब कहा तो इदरिब की तो आवाज आ गई है, आ गई है, ये तो हकीकतन इसका तलफ्फुज हो गया है। इसका तलफ्फुज तो हकीकतन हो गया है। लेकिन जो इसके अंदर क्या पोशीदा है अंतर्मीर और भाई उसका हकीकत में तलफ्फुज हुआ है नहीं हुआ। उसकी कोई आप मेरे इदरिब कहने से आपको अंता ज़मीर की आवाज आई है? नहीं आई। नहीं है ना? आई नहीं है। आई। बस वो जो पोशीदा है, वो जो पोशीदा है इदरिब के अंदर, या ज़ैदुन दाराबा में, दाराबा के अंदर क्या पोशीदा है? हुआ ज़मीर, हुआ पोशीदा है। दाराबा के अंदर हुआ पोशीदा है, इदरिब के अंदर अंता पोशीदा है। ये जो पोशीदा है, ये जो पोशीदा है, पोशीदा है जिसकी आपको आवाज नहीं आ रही, तो वो क्या है भाई? वो हुक्मन मलफूज हो गया है। वो क्या हो गया है? हुक्मन मलफूज हो गया। हुक्मन उसका तलफ्फुज हो गया है। उसका क्या है? हुक्मन तलफ्फुज हो गया। और समझ आई बेटा बात? ले जी, हमें लफ्ज का लुग़वी माना भी आ गया और लफ्ज का हमें इस्तिलाही माना भी। लफ्ज का लुग़वी माना हो गया फेंकना, और इस फेंकने की मुख्तलिफ सूरतें हो गई। और इसका इस्तिलाही माना हो गया मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान मुहमलन काना औ मौज़ूअन, मुफ़रदन काना औ मुरक्कबन, हकीकतन काना औ हुक्मन, कि जिसका इंसान तलफ्फुज करता है, जिसका इंसान तलफ्फुज करता है, जिसको इंसान मुंह से बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं, चाहे वो मौजू हो चाहे मुहमल हो, उसका कोई माना और मतलब हो या ना हो, वो मुफरद हो या मुरक्कब हो, वो एक ही हो या दो से ज्यादा से मिलकर बना हो, वो हकीकी हो या हुक्मी हो, कि इंसान उसको जब बोले तो उसकी क्या हो? कोई आवाज हो। क्या हो? आवाज। और ज़ाहिर बात है जो पोशीदा होगा उसकी आवाज नहीं होगी, तो वो हुक्मन मलफूज होगा। क्या होगा? हुक्मन उसका तलफ्फुज होगा।
تو جس کا انسان تلفظ کر لے بھائی وہ لفظ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے آگے عام ہے، آگے عام ہے، اس کا کوئی معنی اور مطلب ہو یا نہ ہو، وہ ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، حقیقتاً تلفظ ہو یا پھر حکماً تلفظ ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی بھائی؟ اس کے بعد کلمہ کی تعریف کے اندر آیا تھا وضع کا لفظ۔ کیا آیا تھا؟ وضع کا لفظ۔ کلمہ کی تعریف ہم نے یوں کی تھی کہ لفظ وضع لمعنی مفرد، لفظ وضع لمعنی مفرد، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کے بارے میں تو ہم نے گفتگو کر لی ہے، لفظ کے بارے میں تو ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ اس کے بعد یہ وضع ماضی مجہول کا صیغہ آیا ہوا ہے، وضع ماضی مجہول کا صیغہ آیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ماضی ہوتی ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ مصدر سے بنتی ہے۔ اب ضرب ماضی کس سے بنی ہے؟ ضرب مصدر سے بنی ہے نا، تو ماضی کس سے بنا کرتی ہے؟ مصدر سے بنا کرتی ہے۔ تو وضع جو ہے یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے، اور اس کا جو فعل معروف ہے وہ وضع ہے، وہ کیا ہے؟ وضع ہے۔ اور ٹھیک ہے، اور وضع کس سے بنا ہے؟ وضع سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ وضع سے بنا ہے، اور کس سے بنا ہے؟ وضع سے بنا ہے نا جی۔ کیا بنا ہے؟ وضع یضع وضعا، اور ٹھیک ہے، وضع، تو یہ وضع یضع آپ جانتے ہیں کہ یہ مثال واوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مثال واوی ہے، اور مثال واوی ہے نا، اور کون سا باب ہے؟ باب فتح، فتح یفتح باب ہے نا۔ صرف کمزور تو نہیں ہو گئی آپ کی بھائی؟ تو یہ فعل مجہول، وضع فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے۔ کس سے اس کی ماضی معروف کیا ہے؟ وضع، اور ماضی معروف کس سے بنی ہے؟ مصدر سے بنی ہے، وضع مصدر سے بنی ہے۔ تو بھائی چونکہ اس تعریف کے اندر وضع کا لفظ آیا ہوا ہے، کیا ہے؟ وضع کا لفظ ہے، لہذا ہمیں پھر وضع کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں وضع کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی ہم سوال کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ بھئی لفظ کا لغوی اور اصطلاح وضع کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وضع کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بھئی لفظ جو وضع ہے وضع، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وضع کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے، تو بھئی جو وضع ہے اس کا لغوی معنی ہے ایک شے کو دوسری شے میں رکھنا، ایک شے کو دوسری شے میں رکھنا۔ وضع کا معنی ہوتا ہے لغوی رکھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ لغوی رکھنا۔ اور ٹھیک ہے، تو اس کا اصطلاحی معنی، اس کا اصطلاحی معنی ہے تخصیص شیء بشیء متى اطلق او احس الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب پہلی شے کو بولا جائے یا پہلی شے کو محسوس کیا جائے تو اس سے دوسری شے بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب پہلی شے کو بولا جائے تو اس سے دوسری شے سمجھ میں آ جائے، یا پہلی شے کو محسوس کیا جائے تو اس سے دوسری شے سمجھ میں آ جائے۔ اور ٹھیک ہے بھائی، تو اس کے اندر دو چیزیں آ گئی ہیں تعریف کے اندر، دو چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب پہلی شے کو بولا جائے تو اس سے دوسری شے سمجھ میں آ جائے، ایک ہو گئی۔ نمبر دو، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب پہلی شے کو محسوس کیا جائے۔ اب یہاں بولنے والی بات نہیں ہے، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا
کہ جب پہلی شے اس کو محسوس کیا جائے تو اس سے دوسری شے سمجھ میں آ جائے، اس سے دوسری شے سمجھ میں آ جائے۔ اور ٹھیک ہے، تو ہم چونکہ اس کے اندر دو چیزیں آ گئی ہیں تو دونوں کی مثالیں دے دیتے ہیں، دونوں کی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب پہلی شے کو بولا جائے تو اس سے دوسری شے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو بھائی یہ لفظ دربن ہے، لفظ دربن کا معنی کیا ہے؟ مارنا، دربن کا مارنا۔ اب جو واضح ہے، جو وضع کرنے والا ہے، اس نے یہ ضربن کو خاص کر دیا ہے مارنے کے ساتھ۔ کیا کر دیا؟ ضرب کو خاص کر دیا ہے مارنے کے ساتھ، کہ جب بھی ہم لفظ ضربن بولتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مارنا سمجھ آتا ہے، مارنا سمجھ میں آ جاتا ہے، مارنا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، شربن کا معنی کیا ہے؟ پینا۔ پینا ہے۔ تو اب شربن جو ہے یہ ایک شے ہے، یہ اور اس کو دوسری شے یعنی پینے کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، اس کو پینے کے ساتھ خاص کر دیا گیا کہ جب بھی ہم شربن کا لفظ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ پینے کی سمجھ آتی ہے۔ ہاں، پینے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی اچھا، اب وہ والی مثال بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کیا جائے اور جب پہلی شے کو محسوس کیا جائے تو اس سے دوسری شے بھی کیا ہو جائے؟ سمجھ میں آ جائے، دوسری شے بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ روڈ پر گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں آپ، جی تو مین روڈ پر جب آپ یہ اپنی گاڑی وغیرہ، سائیکل وغیرہ جو بھی آپ چلاتے ہیں جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات راستے کے اندر، کہیں چوک کے اندر، راستے کے اندر کبھی تو سرخ لائٹ چل جاتی ہے اور کبھی سبز سبز چلتی ہے، لائٹ چل جاتی ہے، ایسا ہی نا جی؟ جی سرخ لائٹ بھی جلتی ہے اور سبز لائٹ بھی چلتی ہے۔ اچھا، اب یہ سرخ لائٹ جب جلتی ہے، سرخ لائٹ جب جلتی ہے، جلتی ہے تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کیا کرو، رک جاؤ، رک جاؤ، کیا کرو، رک جاؤ، اب یہاں سے آپ نے کراس نہیں کرنا ہے، آگے بند نہیں بڑھنا ہے، جی اگر آگے بڑھو گے چلان ہو جائے گا، جی کیا کرو گے؟ آگے آگے بڑھو بڑھو، چلان ہو چلان جائے ہو گا۔ وہ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سرخ لائٹ، سرخ لائٹ اس کو خاص کیا گیا ہے، اس کو خاص کیا گیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ رکنے کے ساتھ۔ ہاں، رکنے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اب جب بھی آپ جو ہے وہ سرخ لائٹ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو کیا سمجھ آتا ہے؟ رک جاؤ، رک جاؤ، یہ سمجھ آ جاتا ہے۔ جی اور ٹھیک ہے، اب سرخ لائٹ جو ہے وہ کوئی بولی گئی ہے نہیں، بلکہ محسوس کی گئی ہے، وہ دیکھی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ محسوس کی گئی ہے، دیکھی گئی ہے۔ تو ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دیا گیا ہے کہ جب پہلی شے کو محسوس کیا گیا ہے، اس کو دیکھا گیا ہے تو ہمیں دوسری شے سمجھ میں آ جائے، آ گئی ہے۔ اس طرح اگر سبز لائٹ ہے، کیا ہے؟ سبز لائٹ جلتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم چلو ہاں چلے جاؤ، ہے جی آگے تم اب گزر سکتے ہو۔ جی اور ٹھیک ہے، تو یہ بھی جناب جو سبز لائٹ کا جلنا ہے اس کو خاص کیا، کس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے؟ چلنے کے ساتھ۔ چلنے کے ساتھ خاص کیا گیا۔ جب اس کو محسوس کیا جاتا ہے تو ہمیں کیا آ جاتا ہے؟ دوسری شے سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ دوسری شے کیا ہے؟ چلنا وہ چلنا سمجھ میں آ جاتا ہے، کیا ہے؟ چلنا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہاں اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہو گھڑی لگی ہوتی ہے، کیا لگی ہوتی ہے؟ گھڑی لگی ہوتی ہے، تو گھڑی کے اندر ایک سوئی بڑی ہوتی ہے اور ایک سوئی چھوٹی ہوتی ہے۔ جو بڑی سوئی ہوتی ہے کس کی نشانی ہوتی ہے؟ منٹوں کی، اور چھوٹی گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ اور ٹھیک ہے، جی اب اگر دونوں سوئیاں چھوٹی بھی اور بڑی سوئی بھی کس پر چلی جاتی ہے؟ 12 پر چلی جاتی ہے۔ کس پر جاتی ہے؟ 12 پر جاتی ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 12 بج گئے، 12 بج گئے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ 12 تو یہ بھی تو خاص ہی کیا گیا ہے نا جی، یہ بھی تو خاص خاص کیا گیا ہے۔ انسانوں نے یہ وضع کر دی ہے بھئی جب چھوٹی اور بڑی سوئی دونوں کس پر چلی جائیں؟ 12 پر چلی جائیں تو کیا بچ جائیں گے؟ 12 بج گئے، تو بھئی یہ چھوٹی اور بڑی سوئی کو 12 پر جانا، اس کو کس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے؟ 12 12 کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ تو جب آپ
पहली चीज महसूस की जाती है, पहली शय महसूस की जाती है। हम पहली शय को देखते हैं, वो सुई को देखते हैं, दोनों सुइयां 12 पर चली जाती हैं, हम क्या समझते हैं 12 बजे ये समझ जाते हैं, वो ठीक है। तो बहरहाल भाई जो वज़ा का इस्तिलाही माना है वो ये है कि एक शय को दूसरी शय के साथ इस तरह खास कर देना कि जब पहली शय को बोला जाए तो उससे दूसरी शय समझ में आ जाए, या पहली शय को महसूस किया जाए तो उससे दूसरी शय समझ में आ जाए। अब ये वज़ा का लुग़वी और इस्तिलाही माना आप समझ गए हो, कोई इश्काल आपको है कि नहीं? नहीं है। कोई एतराज तो नहीं है? नहीं। ऐसी कोई बात तो नहीं है जो आपको समझ ना आई हो? नहीं है भाई? आ गई है। वो आ गई है सारी बात समझ में? जी। चले भाई, उसके बाद तारीफ के अंदर आया हुआ है मानन का लफ्ज आया हुआ है। क्या जी? मानन का लफ्ज आया हुआ है। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिआ लिमानन मुफरद लिमानन मुफरद। तो लफ्ज़ुन पर भी गुफ्तगू हो गई है, वुदिया पर भी हो गई है। और उसके बाद आ गया मानन। क्या आ गया है? मानन आ गया है। तो हम सवाल कर लेते हैं कि भाई माना का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है? माना का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है? हमें जरा आप माना का लुग़वी और इस्तिलाही माना भी बता दें। हमें माना का लुग़वी और इस्तिलाही माना भी बता दें। तो जो लफ्ज़ माना है, जो लफ्ज़ माना है, इसके लुग़वी माना के अंदर चंद इहतिमाल हैं। इसके माना के लुग़वी माना के अंदर चंद इहतिमाल हैं। भाई मानन अगर तो ये मस्दर मीमी हो, अगर ये मस्दर मीमी वो मस्दर होता है जिसके शुरू मीम ज़ायदा होती है, जिसके शुरू में मीम ज़ायदा होती है, जिसके शुरू में मीम ज़ायदा हो उस मस्दर को मस्दर मीमी कहते हैं। जिस मस्दर के शुरू में मीम ज़्यादा हो उसको मस्दर मीमी कहते हैं। तो मानन ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर भी तो जो मीम आई हुई है वो क्या है? मीम ज़ायदा ही है ना जी। क्या है? मीम ज़ायदा है। और भाई मानन अना यानी आइन नून या ये हुरूफ असलिया है, ये और मीम क्या है भाई? ज़ायदा है। ज़ायदा ही है ना। इकराम सोया हुआ है, ये मीम क्या है? मीम जो है ये ज़ायदा है। तो अगर मानन को बनाया जाए मस्दर मीमी, इसको अगर इसको मस्दर मीमी बनाया जाए तो फिर इसका माना होगा अल-क़स्द। इसका माना होगा लुग़वी अल-क़स्द, इरादा करना। क्या माना होगा? इरादा करना। और ठीक है जी। और अगर मानन का जो लफ्ज़ है इसको इसमें ज़र्फ़ का सीगा बनाया जाए, अगर इसको इसमें ज़र्फ़ का सीगा बनाया जाए, आप जानते हैं कि अना यानी इससे जो इसमें ज़र्फ़ का सीगा है वो आता है माना युन। क्या आता है? फिर या मुतहर्रिक मा क़ब्ल इसका मफ्तूह या को अलिफ से बदल दिया, ये बन गया मानान। इज्तिमा साकिनैन हुआ, अलिफ को गिरा दिया तो मानन हो गया। क्या हो गया? मानन हो गया। और ये बात आपने सर्फ की किताबों के अंदर पढ़ी हुई है, सर्फ की किताबों के अंदर पढ़ी हुई है कि जो नाक़िस होता है, जो नाक़िस होता है उससे जो इसमें ज़र्फ़ होता है वो मुतलक़न मफ़अलन के वज़न पर आता है। क्या आता है? मुतलक़न का मतलब वही है कि चाहे मुज़ारे मज़मूमुल ऐन हो, मक़सूरुल ऐन हो या मफ़तूहुल ऐन हो। हाँ, मुज़ारे जैसा भी होगा इसमें ज़र्फ़ क्या आएगा? आएगा। अब अना यानी बाप तो दराबा यदरिबु है, बाप तो दराबा यदरिबु है, तो इसका इसमें ज़र्फ़ यहाँ पर मफ़ईलुन नहीं आएगा ना, मफ़ईलुन नहीं आएगा, बल्कि मफ़अलुन नहीं आएगा, क्योंकि नाक़िस है ये। अना यानी क्या है? नाक़िस है। इसलिए कौन सा वज़न किस वज़न पर आएगा? मफ़अलुन माना युन आएगा। और ठीक है जी। तो अब ये लफ्ज़ मानन अगर हो इसमें ज़र्फ़ का सीगा हो तो फिर इसका लुग़वी माना होगा इरादा करने की जगह
ارادہ کرنے کا مکان یا ارادہ کرنے کا وقت، ارادہ کرنے کی جگہ یا اور ٹھیک ہے جی۔ اور یہ معنن کا جو لفظ ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہوگا تو پھر اصل میں ہوگا یہ معنیٌ، اصل میں یہ معنیٌ ہوگا، اصل میں معنیٌ ہوگا۔ تو پھر معنیٌ کے اندر تخفیف کر کے اس کو معنن بنایا گیا ہے، معنیٌ کے اندر تخفیف کر کے معنیٌ کے اندر کیا کر کے تخفیف کر کے اس کو کیا بنایا گیا ہے، معنن بنایا گیا ہے۔ وہ تخفیف کس طرح کی گئی؟ وہ تخفیف اس طرح کی گئی کہ معنیٌ میں جو یا کا ما قبل نون ہے اس پر جو کسرہ ہے اس کو بدل دیا فتح سے، اس کو بدل دیا فتح سے، یہ بن گیا معنیٌ، کیا بن گیا؟ معنیٌ۔ اور پھر یا کی جو شد ہے اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، ختم کر دیا، اس کو مخفف بنا دیا، تو یہ بن گیا معنی یون، کیا بن گیا؟ معنی۔ اب یا متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف سے بدل دیا، معنان ہو گیا، اجتماع ساکنین ہوا، الف گر گیا تو معنن ہو گیا، اور ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا تو پھر یہ مقصود کے معنی میں ہو جائے گا، اس کا لغوی معنی ہوگا مقصود، کیا معنی ہوگا؟ مقصود، وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا ہو، وہ چیز ٹھیک ہے۔ یہ تو تفصیل ہے معنی کے لغوی معنی کی، یہ تفصیل ہے معنی کے لغوی معنی کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے لفظ معنن، لفظ معنن اگر مصدر میمی ہو تو اس کا لغوی معنی ہوگا ارادہ کرنا، لفظ معنن اگر اس میں ظرف کا صیغہ ہو تو اس کا معنی ہوگا ارادہ کرنے کی جگہ یا وقت، اور لفظ معنن اگر اس میں مفعول کا صیغہ ہو تو اس کا لغوی معنی ہوگا مقصود، کیا معنی ہوگا؟ مقصود، ارادہ کی ہوئی جگہ، چیز، ارادہ جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہو، جس چیز کا ارادہ کیا گیا تو ٹھیک ہے۔ اور معنی کا اصطلاحی معنی، معنی کا اصطلاحی معنی، معنی کا اصطلاحی معنی ہے ما یقصد بشیء، ما یقصد بشیء، وہ چیز کہ جس کا کسی شے کے ساتھ ارادہ کیا گیا ہو، وہ چیز کہ جس کے ساتھ کسی چیز کا ارادہ کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معنی کہتے ہیں، اس کو معنی کہتے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ اب بھائی دیکھ لو آپ لفظ ٹوپی، لفظ ٹوپی ہم بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ یہ سر پر جو پہنی ہوئی ہے، سر پر جو پہنی ہوئی ہے، تو پھر جب لفظ ٹوپی بولا اس لفظ ٹوپی سے ہم نے کس چیز کا ارادہ کر لیا؟ اس کا ارادہ کر لیا، تو لفظ ٹوپی کا وہی معنی ہو گیا، لفظ ٹوپی کا، اور ٹھیک ہے۔ ہاں، تو معنی اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کسی شے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معنی کہتے ہیں، اسے ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی کا لغوی معنی بھی ہو گیا اور اصطلاحی معنی بھی ہو گیا۔ اس کے بعد تعریف کے اندر لفظ مفرد آیا ہوا ہے، لفظ مفرد آیا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لفظ مفرد ہے، جو لفظ مفرد ہے اس کے اوپر اعراب کیا پڑھا جائے گا؟ اس کے اوپر کیا پڑھا جائے گا؟ لفظ مفرد کو کتنی طرح پڑھنا جائز ہے؟ لفظ مفرد کو کتنی طرح پڑھنا جائز ہے؟ کتنی طرح پڑھنا جائز ہے، یہ سوال ہے جی۔ لفظ مفرد کو کتنی طرح پڑھنا یہ جائز ہے؟ کلمہ کی تعریف جو کی گئی ہے لفظ وضع لمعنى مفرد، اس تعریف کے اندر جو لفظ مفرد آیا ہوا ہے، اس تعریف کے اندر جو لفظ مفرد آیا ہوا ہے، لفظ مفرد آیا ہوا ہے اس کو کتنے طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، اس کو کتنے طریقوں سے پڑھنا جائز ہے؟ اور ٹھیک ہے۔
اس کا جواب یہ ہے بھی اس کو تین طرح پڑھنا جائز ہے. اس کو تین طرح پڑھنا جائز ہے. اس کو مفرد دن پڑھنا بھی جائز ہے اور مفرد دن پڑھنا بھی جائز ہے اور مفرد دن پڑھنا بھی جائز ہے. مفرد دن، مفرد دن اور مفرد دن. اور سن رہے ہو اکرام؟ اس کو مفرد دن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفرد دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفرد دن بھی پڑھ سکتے ہیں. جب اس کو مفرد دن پڑھیں گے یعنی مجرور پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ مجرور پڑھیں گے تو پھر یہ معنن کی صفت بنے گا. کیا بنے گا؟ معنن موصوف ہوگا اور مفرد دن اس کی کیا ہوگی؟ صفت ہوگی. معنن جو موصوف ہے وہ چونکہ مجرور ہے اس پر لام جارہ داخل ہے. لی معنن، لی معنن کیا داخل ہے؟ لام جارہ داخل ہے. تو معنن جو ہے وہ چونکہ اس میں مقصور ہے، وہ اس میں مقصور ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں مقصور کا اعراب تو تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. جی اس میں مقصور کا اعراب اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. تو لمعنن کے اندر جو معنن ہے یہ تقدیراً مجرور ہے. یہ کیا ہے؟ تقدیراً مجرور ہے. یہ کیا ہے؟ تقدیراً مجرور ہے. تو جب موصوف مجرور ہے تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی مجرور ہوگی. وہ بھی تو کیا ہوگی؟ کیونکہ موصوف اور صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہوتا ہے. موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو معنن چونکہ جو موصوف جس کو ہم نے موصوف بنایا ہے وہ مجرور ہے تو اس کی صفت جو مفرد ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. اس صورت میں کلمہ کی جو تعریف کی گئی لفظوں وضع لمعنی مفرد، اس عبارت کا ترجمہ یہ ہو جائے گا، اس عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے. جس کو کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جو مفرد ہے. ایسے کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے. یوں کہہ لو جس کو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے پھر بھی ٹھیک ہے. یوں کہہ لو جس کو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جو مفرد ہے پھر بھی ٹھیک ہے. جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے ہی آپ کہہ لو. ان دونوں میں سے جس کا مرضی آپ انتخاب کر سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے. اور اگر اس کو پڑھا جائے مفردن، کیا پڑھا جائے؟ مفردن. اگر اس کو آپ مفردن پڑھتے ہو تو پھر یہ لفظن کی دوسری صفت بنے گا. کیا بنے گا؟ لفظن جو ہے یہ موصوف ہے. لفظن وضع لمعنن، وضع یہ جو پورا جملہ ہے، یہ جو پورا جملہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ، یہ لفظن کی صفت اول ہے. یہ کیا ہے؟ لفظن کی صفت اول ہے. اور جب اس اگلے لفظ جو مفرد ہے اس کو مفردن پڑھیں گے تو یہ صفت ثانی بن جائے گا. یہ دوسری صفت یہ دوسری صفت بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ تو لفظن جو موصوف ہے وہ چونکہ مرفوع ہے وہ کیا ہے؟ تو جب موصوف مرفوع ہے تو صفت کیا ہوگی؟ وہ بھی مرفوع ہی ہوگی. وہ بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. اب عبارت کا ترجمہ یہ بنے گا، اب عبارت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے. کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے. اور ٹھیک ہے. اور اس کو جب پڑھیں مفردن، کیا پڑھیں؟ مفردن اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اب دو احتمال ہے. اس کے اندر دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے اس کو ہم حال قرار دیں معنن سے. اس کو ہم حال بنائیں کس سے؟ معنن سے حال بنائیں. معنی کو ذوالحال بنایا جائے
اور مفردان کو اس سے حال بنایا جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ حال منصوبات میں سے ہوتا ہے، اور منصوبات کل کتنے ہیں؟ منصوبات 12 ہے نا. منصوبات ان 12 میں سے ایک حال بھی ہے کہ نہیں؟ منصوبات 12 ہیں، ان میں سے ایک حال بھی ہے. تو جو حال ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو جب معنن کو ذوالحال بنائیں گے اور مفردن کو اس سے کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے، تو پھر مفردن منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ اور ٹھیک ہے. اور اس صورت میں عبارت کا معنی یہ ترجمہ یہ بنے گا، عبارت کا معنی یہ بنے گا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے اس حال میں کہ وہ معنی مفرد ہو. اس حال میں کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے اس حال میں کہ وہ معنی مفرد ہو. اس حال میں کہ وہ معنی مفرد ہو. اور دوسرا احتمال یہ ہے بھئی کہ اس کو حال بنایا جائے وودیہ کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس سے. وودیہ کے اندر جو ہاں وودیہ کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس کو ذوالحال بنایا جائے اور مفردن کو اس سے حال بنایا جائے. تو اس صورت کے اندر عبارت کا مطلب اور معنی یہ بن جائے گا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے اس حال میں کہ وہ لفظ مفرد ہو. اس حال میں کہ وہ لفظ جو ہے وہ کیا ہو؟ مفرد ہو. اور ٹھیک ہے. یہ بھائی چند احتمالات تھے لفظ مفرد کے اندر. ہر احتمال کے مطابق پھر معنی جو ہے وہ الگ الگ بنتا ہے. ہر احتمال کے مطابق معنی جو ہے وہ الگ الگ بنتا ہے. تو اس کے اندر تقریباً جتنے الفاظ استعمال ہوئے تھے کلمہ کی تعریف کے اندر، کلمہ کی تعریف کے اندر جتنے الفاظ استعمال ہوئے تھے ان کے بارے میں ہم نے کچھ نہ کچھ گفتگو کر لی ہے. کچھ نہ کچھ گفتگو کر لی ہے. اب ہم کلمہ کی جو تعریف ہے اس میں جو ہے وہ گفتگو ایک کریں گے بس. اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ کر تو آگے جو وحیہ اسم و فعل و حرف عبارت آ رہی ہے اس کی طرف چلیں گے. اس کی طرف چلیں گے. تو بس یہاں ہم نے جو بات کرنی ہے، یہاں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ کی تعریف جو لفظوں وضع لمعنی مفرد ہے، کلمہ کی تعریف جو لفظوں مفرد ہے، اس تعریف کے اندر جو قیدیں ذکر کی گئی ہیں، اس تعریف کے اندر جو قیود ذکر کیے گئے ہیں، اس تعریف کے اندر جو قیود ذکر کیے گئے ہیں، قیدیں ذکر کی گئی ہیں، ان قیود کے جو فائدے ہیں، ان قیود کے جو فائدے ہیں وہ فائدے ہم نے کیا کرنے ہیں؟ پڑھنے ہیں. قیدوں کے فائدے پڑھنے ہیں. اور ٹھیک ہے. تو چلیں آج آپ جو ہے وہ اتنا ہی یاد کر لیں ہیں. کیا کر لیں؟ اتنا ہی یاد کر لیں. تو پھر کل انشاءاللہ تعالی اس تعریف کے اندر جو قیدیں ذکر کی گئی ہیں، اس تعریف کے اندر جو قیدیں ذکر کی گئی ہیں، ان قیود کے جو فوائد ہیں، ان قیود کے جو فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. اور پھر آگے بھی کچھ سبق پڑھیں گے. تو جتنا سبق ہو چکا ہے ہے اس کو اچھی طرح آپ ذہن نشین فرمائیں اور ان کا آپس میں کیا کریں؟ تکرار کریں.